السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. سورہ التوبہ الانفال اور سورت کی آیت نمبر 45 اور 46 45 اور 46 اللہ رب العزت مومنوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا دشمن کے کسی لشکر سے مقابلہ ہو، فثبتوا، تو ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل سکے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو، بات مانو اللہ کی، اور اسی طرح اطاعت کرو اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو خواہ مخواہ کا. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہارے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، روب دبدبہ ختم ہو جائے. وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو. جب مقابلہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، صبر سے کام لو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ کل رات سے دشمن نے ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہماری فوج اور ہمارا دفاعی نظام یہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا بہترین نظام ہے، اور ہم تو ایمان والے ہیں. زندگی بھی اللہ کی امانت ہے اور موت بھی اسی نے پیدا کی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے.
کہ جب بھی تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ، فثبتو، ثابت قدم ہو جاؤ۔ اگر کوئی تمہارے اندر کوئی ویکنس، کمزوری بھی ہے، اس کو دشمن کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ دشمن سامنے کھڑا ہے، ٹینک، توپے، راکٹ، اسلحہ تمہارے پاس جتنا مرضی ہو، لیکن انحصار اسلحے پر نہیں کرنا، عرش والے اللہ پر کرنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ نے فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد بھی کرو۔ یہ کامیابی کی علامت ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنی سبوں میں اتحاد پیدا کر لو۔ تھوڑے بہت اختلافات گھروں میں ہوتے ہیں، ملکوں میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب دشمن مقابلے میں ہوتا ہے تو پھر سب کو مل کر یکجان ہو کر اس طرح مقابلہ کرنا چاہیے جس طرح چونا گچ دیوار ہوتی ہے، اس میں سے کوئی رکھنا دشمن کو نظر نہ آئے۔ اور ایک کام اور بھی ہے، اللہ کے ذکر میں ایک تو اللہ کی بلندی بیان کرنی ہے، دوسرا اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ بالخصوص دشمن کے لیے آپ دعائیں پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ یا اللہ ان کا بندوبست تو آپ ہی کر لے، تو ہی پکڑ لے ان کو۔ اور صبر کی دعا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دشمن آ جائے تو اس کو ماری جا بھی ماری جا، میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے ایک معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا، صبر کا ایک مطلب ڈٹ جانا بھی ہے۔ مشکلات آئیں ان پر درگزر صبر بھی کرو، لیکن استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ یہ مومن بندہ گرمیاں سردیاں نماز کے لیے آتا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، وضو کرتا ہے، سفر کر کے آتا ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے، آندھی اندھیری آ جاتی ہے، لیکن ہر صورت میں نمازیں چل رہی ہیں، اللہ کے گھروں کی آبادی ہے، آسانیں ہوتی ہیں۔ یہ صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ جو روٹین میٹر ہے اس پر ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ، کوئی چیز تمہیں اللہ کے راستے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور دوسرا مطلب جو مشکل آئے اس کو برداشت کرنا، برداشت کرنا، ڈٹ جانا اور برداشت کرنا، یہ ہے صبر۔ اللہ پوری قوم کے اندر اتحاد پیدا کر اور ہماری فوج کو اتنی ہمت اور طاقت اور قوت دے کہ اللہ کے فضل سے یہ ہر جگہ پر چھا جائے اور دشمن ملیا میٹ ہو جائے۔ اور خاص کر جو ایک عرصہ ہو گیا فلسطین کے اندر، وہ بھی یہ سارے کیٹیگری ایک ہی ہے اور ان کے تانے بانے ایک ہیں، اسرائیل، انڈیا، امریکہ، یہ صف اول میں سب ایک ہی ہیں، الکفر ملت واحدہ۔ لیکن مسلمان اگر ان میں اتحاد پیدا ہو جائے تو آج بھی یہ دنیا کی بہترین قوم ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں بھلا؟ ایٹم تو ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے، ہم دنیا کے برابر کھڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان کی قوت بھی ہے۔ یہ ایمان کی قوت دشمن کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایمان کی قوت اتنی زیادہ قوت ہے، انسان کو موت سے بھی نہیں ڈراتی، کیونکہ مومن کو پتہ ہے زندہ رہوں گا تو غازی بن کے آؤں گا، شہید ہو جاؤں گا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ اس لیے یہ دو تین چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ سب پر فرض ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، تہجد کے وقت، نمازوں کے بعد، اپنی دکان میں بیٹھ کر دعاؤں کو جاری رکھیں، دعائیں جاری رکھیں اور اپنی فوج کے لیے
اگر کوئی کمزوری ہے بھی تو اس کو قطعاً بیان نہ کرے، درگزر کرے، اور دشمن کو یہ بتائیں اللہ کے فضل سے جو پرانا نعرہ ہے، اس پرچم تلے ہم سب ایک ہیں، ہم ایک ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ آئیے دعا کیجیے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے، اللہ اسلام کو سربلندی عطا کرے، اور جو دشمن ہے اللہ اس کو نیست و نابود کر۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے، دنیا و آخرت کامیاب کر دے۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر کر دے، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ اسلام کو، اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ جو پاکستان کا دشمن، جو اسلام کا دشمن ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، عبرت کا نشان بنا دے، مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ اے میرے اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ تیری طاقت تو بڑی طاقت ہے، اللہ تو غیبی مدد فرما۔ فلسطین کے اندر جو مظلوم ہے اللہ ان کی مدد بھی فرما، اور یا اللہ پاکستان میں بھی ہماری مدد فرما۔ دشمن سر پر ہے، اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، دشمن کو ناکام و نامراد کر دے، اور ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں ایمانی جذبہ بھرپور عطا فرما دے، اور ہم اس جذبے کے ساتھ تیرے دین اور اس ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ حاصل ہوا ہے، اس کی حفاظت کے لیے صف اول میں کھڑے ہو جائیں۔ یا اللہ عزت عطا فرمانا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اذل البدعۃ والمبتدعین، اللہم اذل الکفرۃ والملحدین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔